کا آیا تارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا تارا نور کا سرکار ہے اس میں توڑا نور کا کچھ مانگنا کچھ طلب کرنا بننا پڑے گا فقیر بھکاری بننا پڑے گا اپنی میں اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا تب جا کے کچھ حاصل ہوگا اپنے وقت کا ایمان جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گدا تو بادشاہ سر دے پیا سیدوں کی ماں بے شک ایک ہی شعر میں لفظ نور کا 7 مرتبہ انتخاب اور 7 مرتبہ معنی الگ نور و بنت نور کی بیٹی نور و زوج نور کی بیوی نور و ام حسن و حسین کی ماں نور و بنت نور و زوج نور و ام نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا اسلام کے شروعاتی دور میں عبادت بند کمرے میں ہوا کرتی تھی لوگ ڈر کی وجہ سے چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی کتنی تھی 39 مسلمان ہو گئے تھے 40 ہونا باقی تھا ان 39 مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور ان کے بہنوں ایمان لے آئے تھے حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے حضرت عمر ایک دن آیا اپنی بہن کے گھر سنا بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تو خوب غصے میں آئے اور بہن کو خوب مارا بہنوں کو بھی خوب مارا پھر نکالی کھولی تلوار پھر کہا کہ 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دیا 40واں سبحان اللہ پھر
اسی کیفیت میں گئے میرے آقا کی بارگاہ میں. جیسے ہی دروازہ کھولا نا آقا نے عمر کو اپنے دیدار سے نوازا. سبحان اللہ. پھر عمر کی دنیا بدل گئی, پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی حضرت عمر کے دل پر نظر کرنی تھی نا. حضرت عمر ایمان لے آئے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں نا, کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے, دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا کرو. تو حضرت عمر نے ایمان لانے کے بعد یہ پورے شہر مکہ میں اعلان کیا کہ آج سے جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ خانہ کعبہ میں بعد نماز پڑھی جائے گی. سبحان اللہ. آج سے جو بھی عبادت ہوگی وہ سرعام ہوگی. فاروق اعظم کی ایمان لانے سے سرکار بہت خوش ہوئے, کیونکہ حضرت عمر پورے شہر مکہ کے شیر مانے جاتے ہیں. ہر کوئی انسان کیا بلکہ شیطان بھی ڈرتا تھا. شیطان بھی ان سے کانپتا تھا, ڈرتا تھا. تو امام یہ پورا نقشہ ایک شعر میں قید کرتے ہیں. نار کہتے ہیں جہنم کو, نار کہتے ہیں جہنم کو, ناریوں کا دور یعنی جہنم کو. امام کہتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا, دل چل رہا تھا, نور کا ناریوں کا دور تھا, دل چل رہا تھا. ناریوں کا دور تھا, دل چل رہا تھا, نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا جھوم کے پڑھے اس کا حق ادا ہو جائے. بلندوں سے تیرے نسلیں پاک ہیں, بچا بچا چور کا تیرے نسلیں پاک ہیں, بچا بچا چور کا تیرے نسلیں پاک ہیں, بچا بچا چور کا تیرے نسلیں پاک ہیں, بچا بچا چور کا. تیری نسلیں پاک ہیں, بچا بچا نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محمد میں. حضرت حلیمہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے. چاند ہل رہا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میرے محمد کو تو دیکھو. فرماتی ہے میں نے سرکار کو دیکھا, سرکار محض میں پالکی میں چولہا جھول رہے تھے اور کریم آقا کی انگلی اٹھی ہوئی تھی. فرماتی ہے کہ سرکار کی انگلی جدھر چاند ادھر. امام پکار اٹھے کہ چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہیں دنیا. چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہیں. چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مجد میں کیا ہی چلتا تھا. اشاروں پر کھلانا نور کا. اللہ آدمی بن کر فرشتہ نور کا. عشق والا شعر ہے. اگر توجہ ادھر رکھ کے سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عشق بڑھے گا. لیکن کیا بات ہے, کیوں جمع ہوئے ہیں آپ یہاں, کیوں جمع ہوئے؟ جب بھی کبھی سنتے ہیں کہ ختم قادری یا پھر محفل نعت سبحان اللہ ایک ہجوم لگ جاتا ہے, کیوں؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ چسکا پڑ گیا. کیا کہتے ہیں؟ چسکا پڑ گیا. چسکا سمجھتے نا, لو لگ جانا. ذکر سے حضور کے ذکر کا چسکا پڑ گیا. تو میں کہوں گا کہ حضرت جبریل کو بھی تو چسکا پڑ گیا تھا نا حضور کے دیدار کا. ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 24,000 مرتبہ ہے سرکار کی.
ایک دو مرتبہ نہیں 24,000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے دیدار کے لیے آئے. سرکار کے ایک صحابی تھے بڑے حسین و جمیل بڑے خوبصورت حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جبریل کو سرکار کی دیدار کی جب بھی تمنا پیش آتی نا حضرت دحیہ قلبی کی شکل اختیار کر کے آ جائے اور دیدار کر لیا کرتے تھے. اب مجھے بتائیں حضرت جبریل کون؟ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار نہیں بلکہ نوری فرشتوں کے سردار. لیکن جب میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں جب خیر البشر کی بارگاہ میں آتے ہیں تو بشر بن کے آتے ہیں. امام پکارو ٹھیک کے آدمی بن کر فرشتوں پیارے رضا احمد رضا میرے رضا میرے رضا رضا احمد نوری کفی سبحان اللہ. کلام کو کہا جاتا ہے قصیدہ نور. کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ نور. اس کا تھوڑا پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس کلام کو قصیدہ نور کہا جاتا ہے. قصیدہ نور سب سے پہلے عرس قادری میں بدائع شریف میں پڑھایا گیا. آج سے 120 سال قبل بڑا منبر رسول سجا ہوا تھا جس میں بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے, جس میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں موجود تھے, سبحان اللہ, جس میں شاہ ابو الحسین احمد نوری جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پودے اور محفل میں جو خود شمع بنے ہوئے آپ بھی موجود تھے. بڑے بڑے سادات کرام موجود تھے اس وقت کے سید سادات کرام اس منبر رسول پر موجود تھے اور خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت موجود تھے. اس محفل میں بدائع شریف کے مشہور نعت خواں حبیب قادری صاحب نے اس کلام کا انتخاب کیا. قصیدہ نور اس محفل میں پڑھا. فرماتے ہیں کہ صبح 10 بجے پڑھنا شروع کیا. کتنے بجے؟ 10 بجے صبح 10 بجے پڑھنا شروع کیا. محفل پر ایسی دقت طاری ہو گئی, لوگ رونے لگے, گڑگڑانے لگے. کلام کے ایک ایک شعر 5-5 6-6 مرتبہ پڑھوانے لگے. سبحان اللہ. محفل ایک نور کا سما بن گیا. کلام شروع کتنے بجے ہوا تھا؟ 10 بجے. کتنے بجے؟ 10 بجے نا. دوپہر 1 بجے تک چلا. سبحان اللہ. دوپہر 1 بجے تک ظہر تک چلا. اور جب مقطع آیا نا جو بھی میں نے پڑھا مقطع جب نعت خواں نے پڑھا نا تو اعلیٰ حضرت اپنے گھٹنوں کے بل چل کر اپنے پیر و مرشد کے پوتے شاہ ابو الحسین احمد نوری کے پاس آئے اور حضرت کی زانوں پر سر رکھ کر خوب روئے اور نعت خواں مقطع پڑھنے دیکھ کے رضا احمد نوری کا فیض زور ہے. رضا غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبر کریں. سادات کرام سے منبر اٹھا ہوا تھا. تمام سادات کرام موجود تھے اس منبر پر. اب جب نعت خواں نے جب یہ شعر پڑھا ہوگا تو وہ کیا کیفیت رہی ہوگی کہ محبت سے تیری نسل پاک میرے بچہ چور کا تیری نسل پاک میرے بچہ چور کا. اپنے پیر کو تصویر میں لا کر یہ شعر پڑھیں. تیری نسل پاک میرے بچہ چور کا. تیری نسل پاک میرے بچہ نور کا. آقا تو ہے نور تیرا سب